السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چترال 2 ڈسٹرکٹ ہونے کے باوجود بھی چترال میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب وقار احمد صاحب، اگیگا کے صدر ہیں، اور اگیگا کے جنرل سیکرٹری جناب ضیاء الرحمن صاحب آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کورٹ میں کیوں جانا پڑا جبکہ 2 ڈسٹرکٹ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے مسائل آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ جنم لے رہی ہیں، تو آپ لوگ جو ہے کورٹ پہ کیوں آپ لوگ گئے تھے؟ اس سلسلے میں ذرا آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے 91 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع دیا کہ اپنے آواز ہم حکام تک پہنچا سکیں۔ جہاں تک کورٹ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان میں یہ پہلا کیس ہے، لوگ اپنے ڈسٹرکٹ نہیں جا رہے تھے، اس لیے ہمیں مجبوراً کورٹ کا رخ کرنا پڑا۔ چونکہ ہم ڈائریکٹ کورٹ میں نہیں گئے، پہلے جب 2 ڈسٹرکٹ ہوا تو بہت سے انتظامی مسائل پیدا ہوئے، اس کو بامتے ہو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جناب ناوید احمد صاحب نے اور ایک نوٹیفیکیشن اعلامیہ جاری کیا۔ اس نے سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن میں اس نے کیا کہ جو ڈسٹرکٹ کیڈر کے ملازمین ہیں وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے سروس رول کے مطابق۔ 1973 اور 1989 کے سروس رول کو اس نے کوٹ کیا اور اس حوالے سے اس نے گائیڈ لائنز تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو جاری کیے کہ اس بنیاد پر آپ نے کرنا ہے، بائفرکیٹ کرنا ہے۔ تو دوسرے انتظامی مسائل بھی تھے، تو بعضی جو صوبائی کیڈر کے تھے وہ ان کو 60-40 ریشو میں وہ اس نے تقسیم کیا۔ تو سب سے پہلے اس نے ایڈمنسٹریشن میں اس نے کیا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کیا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کو اس نے گائیڈ لائنس جاری کی، اس بنیاد پر آپ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے تو کچھ محکموں نے کی، پولیس نے کی، جوڈیشری نے کی، چترال سکاؤٹ نے کی، اور خاص کر 2 محکموں میں اور ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں وہ اپنے ملازمین کو بائفرکیٹ کرنے میں ناکام ہوئے۔ تو اس حوالے سے سیکریٹریٹ میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور ایجوکیشن میں جناب عبداللہ اکرم صاحب کے چیئرمین شپ میں ایک کمیٹی بنائی گئی، TOR بنائے گئے، اور تو پھر اس TOR کے مطابق جب بائفرکیٹ کرنے کا مرحلہ آیا تو اس میں وہ TOR کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے ایسا کیا گیا کہ اپر میں جو لوور کے ملازمین ڈیوٹی دے رہے تھے ایجوکیشن میں، اور ان کو سب کو لوور میں ایڈجسٹ کیا گیا، اور جو لوور میں اپر ڈومیسائل ہولڈر ڈیوٹی دے رہے تھے ان کو اپر نہیں بھیجا گیا۔ تو اس کے لیے ہم کورٹ گئے۔ تو ہم نے بہت سے اس سے پہلے قراردادیں دی، ان قراردادوں کے سیکرٹری ایجوکیشن کو بھی، منسٹر ایجوکیشن کو بھی، ایون چیف منسٹر صاحب کو بھی ہم نے درخواست کی، قرارداد دی، لیکن جب ان پر عمل درآمد ہوا تو ہم کورٹ میں گئے، تمام اسٹیک ہولڈر کو سنا، اور ہم بھی پرسنلی ہماری بھی وہاں ہیئرنگ ہوئی اور ہم بھی ادھر پیش ہوئے۔ تو سب کو سننے کے بعد اس نے ایک آرڈر ایشو کیا کہ اس بیس پر رول یہ ہے، اس رول کے مطابق آپ نے بائفرکیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے لسٹ اس نے ڈپٹی کمشنر جناب انوار الحق صاحب کو لکھا کہ وہ لسٹ مجھے مہیا کریں، جو لوور میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو اپر میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کی لسٹ مجھے مہیا کریں۔ تو اس حوالے سے انوار الحق صاحب نے وہ تمام لسٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھیج دیا، اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سیکرٹری ایجوکیشن کو بھیج دیے کہ اس بیس پر آپ نے یہ بائفرکیٹ کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بائفرکیشن کا عمل جون کا توں ہے، پھر بھی غیر قانونی طور پر اپر ڈسٹرکٹ کے ملازمین جو ڈسٹرکٹ کیڈر کے ہیں وہ غیر قانونی طور پر مزید ٹرانسفر ہوتے آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کورٹ کی حکم کی بھی خلاف ورزی ہے، اور دوسری جو ہے سروس رول میں یہ نہیں ہے کہ آپ کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، آپ
الگ سے پھر لوور میں آ رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو. ادروائز اگر حل نہ ہوا تو ہمارے پاس آپشن ہے، ہم سی او سی میں جانے کے لیے تیار ہیں اور سی او سی میں بھی جائیں گے، اور اس کے لیے ہم پرامن احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. اس کے لیے ہم مشاورت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم کوئی لائحہ عمل. اچھا سر، وقار احمد صاحب سے میں یہ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گیگا کے صدر بھی ہیں، اور آپ جس فیلڈ سے ہیں وہ ہیلتھ کے فیلڈ سے آپ وابستہ ہیں، تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے، آپ کی کیا پیش رفت ہے، آپ لوگوں کو کیا مسائل جو ہے وہ یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں؟ آلریڈی جو ہے ضیاء صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے کورٹ کا یہ ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہے کہ 2 ڈسٹرکٹ ہونے کے بعد جو ہے یہ اپر چترال کے جتنے بھی یہاں پہ وہ پہلے ملازمین یہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کو چاہیے کہ وہ ڈسٹرکٹ کیڈر اپر چترال میں جائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نے 91 نیوز کو شکریہ ادا کروں کیونکہ ہمیں انہوں نے موقع دیا. تو اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا 2 ڈسٹرکٹ بنا، پہلے ایک ڈسٹرکٹ تھا. ہمارے ڈی ایچ کیو اسپتال جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ڈی ایچ کیو اسپتال میں جو نا اپنے اسٹاف بہت زیادہ ہیں. تو وہ جس طرح نا کوئی لسپور میں، کوئی تریچ میں، کوئی تور کو، مول کو، بولی مختلف جو ہے نا ریشو جو ہے نا وہاں جو ہے نا بی ایچ یو آر ایس سی میں اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے پہلے جو ایک ڈسٹرکٹ تھا وہ وہاں سے تعلق بنا پر ہم نے آپ کو لوور یہاں ڈی ایچ کیو میں آئے ٹرانسفر ہوئے ہیں، لیکن وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہے، وہ اپر ڈسٹرکٹ کا ہے اور ان کا ڈومیسائل بھی اپر کا ہے. اور وہاں جو لوگ جو ہے نا اسپتال بنے ہیں وہ لوگوں کے لیے بنا ہے، وہ لوگ سفر ہو رہے ہیں. ہمارے چترال کے لوور کے جو بندے ہیں نا ان کو اپر ڈسٹرکٹ بھیجا ہے. اکتوبر اور نومبر میں جو ہے نا راستے بند ہوتے ہیں، برف پڑتا ہے، تو وہاں جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں اگر لوکل بندہ اگر وہاں ہو تو ان لوگوں کو سہولت ہے. ہم تو یہ کہ اور یہاں سے جو نا اپر لوور جو کلاس 4 جو ہے نا لوور کے وہ بیچاروں کو وہاں بھیج دیا گیا ہے. وہ بیچارے وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں وہاں سے نیچے ٹرانسفر تاکہ ہم اپنے گھر جا سکیں. یہاں سے لوگوں کو وہاں پہ شفٹ کرنا یہ کافی مشکل کام ہے. فیملی بھی ادھر ہے اور جو ہے وہ یہاں پہ ان کی جو سارا کچھ سسٹم یہ ادھر چل رہا ہے. تو ان کو یہاں سے ہم اگر اپر چترال شفٹ کریں تو ایک دم یہاں پہ پوسٹ ویکن ہوں گے، وہاں پہ پوسٹ فل ہوں گے، تو یہ ایک مشکل کام نہیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جہاں تک ایک تو یہ ہے کہ نا گھر اور زمین یہ الگ چیزیں ہیں. گھر تو چترال کے پشاور، کراچی، اسلام آباد سب جگہ پہ ہے، لیکن ڈسٹرکٹ کیڈر کے ملازم کے لیے ڈسٹرکٹ ڈومیسائل کا ہونا. تو وہ پہلے ایک ڈسٹرکٹ تھا نا چترال؟ ہاں بالکل. اس ٹائم وہ پوسٹ لے کے ادھر پوسٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. ہاں بالکل، ڈسٹرکٹ ایک ہی تھا، لیکن جو ڈسٹرکٹ میں ڈومیسائل جو ہے اس کے علاقے کا وہ بونیفائڈ ریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس جگہ جانے کا. یہ ایک کیس نہیں ہے، کے پی میں دوسرے بھی بہت ڈسٹرکٹ بنے ہیں، سب اپنے ڈسٹرکوں میں جو اس کا ڈومیسائل ہے، جس علاقے کا ہے، وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں اس علاقے کے حساب سے. اور گھر اور یہ جو ہے زمین یہ مسئلہ الگ ہے، اور اس میں کراچی میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، لوگوں کے گھر ہے، اسلام آباد میں جو ہاں پوسٹ کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ جو ہے اگر ٹھیک طرح اس طرح کیا گیا ہے، جب بائیفرکیشن کا عمل شروع ہوا ہے، لوور چترال ڈومیسائل ہولڈر جو اپر چترال میں کام کر رہا ہے وہ بھی ایک ڈسٹرکٹ تھا، اس وقت انہوں نے پوسٹ لیا تھا، وہ ان ساروں کو لوور بھیج دیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں کے جو ہے ملازمین اپر چترال ان کو اپر نہیں بھیجا گیا. تو اس وجہ سے یہاں مسئلہ کیا ہوا، ادھر لوگ عوام بڑا مسئلہ ادھر پیدا ہوا. وہی پوچھ رہا ہوں سر، مسائل کیا؟ ہاں مسائل ادھر ہوا. لوگوں کو ہم نے کورٹ میں بھی یہی کہا، ایون محیب اللہ ترجوی صاحب وہ ہمارا وکیل نہیں تھا، وہ اپنی طرف سے ہائی کورٹ میں گئے، اور اس کا بھی موقف یہ تھا کہ اپر میں سکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے اور اسپتالوں میں اسٹاف کی کمی ہے، لہٰذا ان کو اپنے علاقہ بھیج دیا جائے. وہ بھی اس طرح کیس محیب اللہ ترجوی صاحب، ہمارا تو وکیل شہر حیدر صاحب تھا، تو اس نے بھی کیس کیا تھا کہ ان کو اپنے علاقہ بھیجائے. ادھر جو تھے ان کو سب کو لوور بھیج دیا گیا.
اگر ہیڈ ٹو ہیڈ یا مین ٹو مین اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھوڑا میرٹ پر کرتے تو یہ ایشو ہی نہ کورٹ جاتے، مسئلہ یہ حال ہوتا. لیکن جو ادھر 100 تھے 200 تھے ساروں کو نیچے لایا گیا، ادھر سے 4-5 بندوں کو بھیج دیا گیا، تو اس طرح یہ خلا پیدا ہوا. ادھر سروس کی لوگوں کی سروس کے مسائل پیدا ہوئے، ان کو سروس دینے والا کوئی نہ رہا. ادھر جو ہے ملازمین کے جو ڈسٹرکٹ کیڈر ہیں ان کی سینیارٹی، ان کی پروموشن، ان کی جو ٹرانسفر سارے وہ سفر ہوئے. ایون ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر دیکھیں یہاں ڈیزیز سن کوٹا کے لیے ریکروٹمنٹ بھی سفر ہوئے، پوسٹ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ دونوں میں ادھر عوام سفر ہو رہے ہیں، ادھر ملازمین سفر ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ پر ہوگا، آئین کے مطابق ہوا، قانون کے مطابق ہوا، اس کے لیے سب کے لیے خیر ہوگی. اچھا وقار صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ صدر جو ہیں آپ ایگیگا کے، اس پلیٹ فارم سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے جو کچھ بھائی جو ہے نا ہم سے وہ بھی یہ خفا کہ آپ یہ ہمارے لیے وہ مسئلہ، ہم ان کے لیے کوئی مسئلہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نا بھائی اگر آپ لوور ڈسٹرکٹ کا ہے تو لوور ڈسٹرکٹ میں، اپر ڈسٹرکٹ کا ہے اپر، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں روزانہ اور بچوں کا ڈومیسائل اپر رکھ کر وہاں ملازمت کے اپلائی کرتے ہیں، وہاں لیتے ہیں، پھر نیچے سے جو ہے نا سیکٹری لیول سے وہ اپروچ کر کے پھر آپ کو یہاں ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی تلفی ہوتی ہے اور ہماری بھی تلفی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ہمارے جو بچے نا وہ اپنے ڈسٹرکٹ جا کر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. وقار صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ آئے. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چترال جو ہے یہ پہلے ایک ڈسٹرکٹ تھا، جب 2 ڈسٹرکٹ ہو گئے تو سارے لوگ خوش تھے کہ 2 ڈسٹرکٹ ہو گئے تو جو ہے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اپر کے چترال میں جو ہے بہت سارے لوگ جا کے وہاں پہ کام کریں گے. تو جہاں پہ 2 ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وسائل زیادہ ہوں گے، ڈپارٹمنٹ شفٹ ہوں گے اور جو ہے وہاں پہ لوگ جا کے کام کریں گے. تو بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا ابھی تک، جو ہے وہ سلسلہ مکس اپ چل رہا ہے. اپر سے لوگ نیچے آ رہے ہیں، جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے پوسٹ فل اپ ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں. تو ایڈمنسٹریشن سے اور دوسرے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ اپر چترال بھی ہمارا اپنا یہ ایک ہی چترال ہے اور لوور چترال بھی ہم سارے ایک ہی چترالی ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ سر، آپ لوگ آگے اور اپنا آپ لوگوں نے ایک میسیج ڈیلیور کیا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ بیگ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.